اللہ الرحمن الرحیم۔ فری لانسنگ کی اصطلاح پہلے پہل اس مفہوم میں استعمال ہوتی تھی کہ مخصوص ادارے کے لیے کسی خاص ٹائم میں کام کرنے کے بجائے بیک وقت آزادانہ طور پر مختلف لوگوں کے لیے کام کیا جائے۔ اس مفہوم میں ہمارے ہاں بھی اس طرح ایک ہی صورتیں پائی جاتی ہیں، جیسے درزی ہو گیا یا اسی طرح دھوبی، جو کسی خاص ادارے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ ایک ٹائم میں آزادانہ طور پر وہ مختلف لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں فقہی اصطلاح میں اجیر مشترک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فری لانسنگ کی اصطلاح پہلے پہل اسی معنی میں استعمال ہوتی تھی۔ بعد میں اس مقصد کے لیے باقاعدہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز بن گئی اور ویب سائٹس بن گئی، جیسے اپ ورک وغیرہ ہے۔ وہاں وہ لوگ یہ سہولیات فراہم کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس مختلف قسم کی مہارتیں اور سکلز ہیں وہ وہاں آئے اور اپنی سکلز کا وہاں تذکرہ کرے، پروفائل بنائے، ڈیٹیل ذکر کرے، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی وہاں آئے جو صارفین کہلاتے ہیں، جن کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ مکمل کرنا ہوتا ہے، جیسے کسی کتاب کی ٹرانسلیشن ہو گئی، کوئی گرافک ڈیزائننگ، کوئی کمپوزنگ، کسی بھی قسم کا کام کروانا ہو۔ تو یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ان دو قسم کے لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور اس کو آج کل فری لانسنگ کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پر فری لانسنگ کے اندر 3 فریق ہوتے ہیں، ایک یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یا آپ ویب سائٹس وغیرہ کہہ سکتے ہیں ان کو، اور دوسرا معاوضہ لے کر کام کرنے والے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مہارت کے حامل افراد جو وہاں اپنی مہارتوں کا ذکر کر کے پھر لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور تیسرا فریق جو ہوتا ہے وہ کام کروانے والا ہوتا ہے، جس کو آپ صارف کہہ سکتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے لوگ یہاں اس فری لانسنگ کے اندر ہوتے ہیں۔ مختلف ویب سائٹس یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی الگ الگ تفصیلات یا الگ الگ رولز ہوتے ہیں، البتہ مشترکہ طور پر سب میں یہ بات ہوتی ہے کہ یا تو جو مہارت والے لوگ ہیں وہ وہاں جائے، اپنی پروفائل بنائے، اپنی مہارتوں کا وہاں تذکرہ کرے، پوری ڈیٹیل دے رہے، یا اپنا کام بھی وہاں اپلوڈ کرے۔ پھر جن لوگوں کو کام کروانا ہو، صارفین، وہ وہاں آتے ہیں اور اپنا کام کروانے کے لیے اس طرح کے لوگوں کی پروفائلز دیکھتے ہیں اور پھر آپس میں بات کر کے ایک اتفاق کی رائے کے مطابق کام ان کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یا یوں ہوتا ہے کہ کچھ ویب سائٹس ایسی ہیں جہاں پہلے سے ہی صارفین کے پروجیکٹس اور ان کی منصوبوں کی تفصیلات پہلے سے ہی ذکر ہوتی ہے، اور جو مہارت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اور وہاں ان پروجیکٹ کی تکمیل یا ان پروجیکٹ کو کرنے کی بولی دیتے ہیں اور بولی لگاتے ہیں۔ تو پروجیکٹ والا آدمی یا جو صارف ہوتا ہے اس کو جس کی بولی پسند آتی ہے، جس کا کام پسند آتا ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے۔ اور اس میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو ہوتا ہے جہاں یہ بات طے ہوتی ہے وہ بھی اپنا نفع رکھتا ہے، اور جو عمومی طور پر 10%، 12% ہوتی ہے، جب پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تو وہ اپنا پروفٹ لے لیتا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، اور باقی جو ہے وہ دونوں آپس میں طے شدہ معاہدے کے مطابق وہ ادائیگی کر دیتے ہیں۔ جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کی بات ہے تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی شرعی حیثیت کمیشن ایجنٹ کی ہے، جو اس طرح کے لوگوں کو ملاتا ہے اور اس پر ایک خاص فیصد کے مطابق کمیشن لیتا ہے۔ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعاً جائز ہے، بس شرط یہی ہے کہ کمیشن معلوم ہو اور جس کام کے لیے وہ لوگوں کو ملا رہا ہے وہ کام بھی شرعاً حلال ہو، جائز کام ہو، کوئی ناجائز کام نہ ہو، تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی انکم ایسی صورت میں جائز ہو جائے گی۔ جہاں تک کام کرنے والے ماہرین اور صارفین کا تعلق ہے جو پروجیکٹ لے کر آتے ہیں، تو ان کا آپس میں تعلق اجارہ کا یا استثناء کا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کام کرنے والا یا جو مہارت رکھنے والا ہے وہ صرف کام کر رہا ہے اور کوئی مٹیریل اپنی طرف سے فراہم نہیں کر رہا، جیسے کہ ٹرانسلیشن کر رہا ہے، کمپوزنگ کر رہا ہے، تو اس کو آپ اجارہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ جو آدمی کام کرے گا وہ مزدور کہلائے گا، ایک قسم کا اجیر کہلائے گا، اس کو ایک متعین معاوضہ ملتا ہے۔ اور اگر وہ مٹیریل بھی ساتھ دے رہا ہے، جیسے گرافک ڈیزائننگ میں عموماً ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو آپ استثناء کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں باتوں کی تفصیلات ہم اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر جو گرافکس ڈیزائننگ کے حوالے سے تھی اس میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ غور کیا جائے تو فری لانسنگ بذات خود کوئی حرام چیز نہیں ہے، اس کا اصل دار و مدار وہاں پر ہونے والے کام پر ہے۔ اگر وہاں ملنے والا کام یا کام کرانے والا وہ کام جو ہے وہ جائز ہے شرعاً تو ٹھیک ہے، اس کا معاوضہ اور انکم بھی حلال ہے، اور اگر وہ کام ہی ناجائز ہے تو پھر وہ اسی صورت میں انکم بھی حرام ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اس کام پر فوکس رکھنا ہے کہ وہ کام کیسا ہے۔
اس لیے ایک بنیادی بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ وہ کام جائز ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، حرام عناصر سے پاک ہونا چاہیے، جیسے عورت کی تصاویر اور میوزک وغیرہ، دیگر جو اس کی تفصیلات ہے کچھ نہ کچھ وہ گرافکس ڈیزائننگ والی ویڈیو کے اندر موجود ہے۔ لیکن فری لانسنگ کے حوالے سے 2-3 اہم باتیں ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فری لانسنگ کے اندر جعل سازی، دھوکہ یا گناہ پر تعاون سے بچا جائے، کیونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام آگے جا کے کسی گناہ کا سبب بن سکتا ہے، کسی جھوٹ اور دھوکے کا سبب بن سکتا ہے، تو اس سے آپ کو بچنا ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر آج کل کچھ لوگ فری لانسنگ پر اسٹوڈنٹ پرابلم سالور کے نام سے اپنا پروفائل بناتے ہیں کہ بھئی ہم اسٹوڈنٹس کے پرابلم سالو کریں گے، حل کریں گے، اور وہ پھر اسٹوڈنٹس کے اسائنمنٹ لکھتے ہیں، اسائنمنٹ کے حل کرتے ہیں، یا تھیسس بھی باقاعدہ لکھتے ہیں آج کل۔ تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا، یہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اسائنمنٹ یا جو تھیسس ہے وہ ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور وہ آپ سے لکھوا کر آگے جا کے اپنے نام سے پیش کرے گا۔ یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اور وہ جھوٹی ڈگری اس پہ حاصل کرے گا، کل جا کے اس پہ نوکری کرے گا، تو یہ آگے جو گناہ در گناہ ہے اس کے اندر آپ معاون بن رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ چیز جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ اس کو مواد فراہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ عبارات کی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، کمپوزنگ کر سکتے ہیں، اس کی تھیسس کی ترتیب اور ڈیزائننگ یا سیٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اسائنمنٹ یا مقالہ لکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات ویب سائٹ پر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ہماری ویب سائٹ پر آپ کو جو کسٹمر ملے آپ اس سے ویب سائٹ سے باہر جا کے رابطہ نہیں کریں گے، اور اسی طرح ویب سائٹ کے اوپر بھی یا اس ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی آپ اس کسٹمر کو اپنا کوئی رابطہ نمبر اس سے شیئر نہیں کریں گے۔ اس طرح کی شرائط لگائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی شرائط کے مطابق اگر آپ نے معاہدہ کر لیا اور وہاں اپنا پروفائل بنا دیا تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے درست نہیں ہوگا کہ آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں۔ اگرچہ اگر آپ نے اس طرح کر لیا اور باہر آپ نے اس کسٹمر سے رابطہ کر کے اس کے لیے وہ پروجیکٹ مکمل کر لیا اور اس سے آپ نے کوئی انکم حاصل کر لی، تو وہ انکم تو حرام نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اس کام کی اجرت ہے جو کام آپ نے اس کے لیے کیا ہے، اور وہ کام شرعاً جائز ہو، تو پھر تو وہ انکم حرام نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کا آپ کو گناہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کی آپ نے خلاف ورزی کر لی۔ اسی طرح اگر آپ کسی کمپنی یا کسی بھی ادارے کے ملازم ہیں اور ایک خاص وقت آپ نے دیا ہوا ہے ان کو، جیسے صبح سے 9 سے شام 5 بجے تک، تو اس ٹائم کے اندر آپ اپنے لیے فری لانسنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ٹائم آپ کا ادارے نے خرید لیا ہے۔ اگرچہ آپ فری ہوں، اگرچہ آپ فارغ ہو، تو جب تک وہ ادارہ یا اس کا اونر آپ کو اجازت نہیں دے گا آپ اپنے لیے فری لانسنگ وغیرہ وہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتے، یہ شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ جب اپنا پروفائل بناتے ہیں ان کے پاس اپنا کوئی پروجیکٹ، کوئی کام نہیں ہوتا جو انہوں نے کیا ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھئی یہ کام میں نے کیا ہے اور مجھے اتنی مہارت ہے، وہ کسی اور کا کام ڈاؤن لوڈ کر کے کسی اور سے کچھ کام لے کر وہاں اپلوڈ کر دیتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ سارا کام میں نے کیا ہوا ہے، اور جب صارف آئے تو وہ ان کاموں کو دیکھ کر وہ مجھے اپنا پروجیکٹ دے۔ یہ تو جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اس جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر آپ لوگوں سے کام کر لے رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے، اس کی کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ میں اس قسم کا کام کر سکتا ہوں، یہ میرا کام اگرچہ نہیں ہے لیکن میں اس قسم کا کام کر سکتا ہوں اور بطور ٹرائی یا تجربہ کے مجھ سے یہ کام کروایا جا سکتا ہے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس طرح جھوٹ کر کے یہ دکھانا کہ یہ میرا ہی کام ہے، یہ پھر شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ باقی اس کے اندر کوئی ایسی شرعی خرابی نہیں ہے، البتہ میوزک وغیرہ، عورت کی تصاویر وغیرہ، جو دیگر تفصیلات ہم نے گرافک ڈیزائننگ کے اندر بتائی تھی، اس سے بچا جائے، وہ ضروری